شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں، یاد رکھیں جس دن کپتان بولا آپ لوگ حامد میر کو بھول جائیں گے۔ ریاب خان کے بولنے لکھنے سے فرق پڑا، نہ کپتان کے بولنے سے فرق پڑے گا۔ منافقت کے اس حمام میں سب برابر ہیں۔ اپوزیشن اپنا قبلہ درست کرے۔ اپوزیشن کی جنج ثانیہ ساہیوال پر ساتھ دینے پہنچی، نہ ثانیہ موٹر وے کی عیادت کو پہنچی، لیکن ایک غیر معروف بلاگر کی مشکوک کہانی پر پوری جنج کی جنج پہنچ گئی۔ گواہ، ثبوت، شواہد کے بغیر یقین کر لیا۔ ایک غیر معروف بلاگر اٹھ کر کہہ دے کہ چند بندے اس کے گھر گھس آئے اور تشدد شروع کر دیا تو بغیر ثبوت گواہی کے یقین کر لیا جائے؟ اور کیا ایک مشکوک واقعہ اتنا اہم ہو جاتا ہے کہ اپوزیشن کی تمام قیادت اس کے گھر عیادت کو پہنچ جاتی ہے اور بغیر تصدیق کے صحافی مافیا کے جو منہ میں آئے بول دیں اور عوام اعتبار کر لیں؟ ایسا کس ملک میں ہوتا ہے؟ یہ سب پاکستان میں اس لیے ہوتا ہے کہ ملزمان کبھی پکڑے نہیں گئے۔ ملزمان پکڑے جائیں تو اداروں پر الزام لگانے والے اپنی موت خود مر جائیں۔ گزشتہ دنوں بھی ایک غیر معروف صحافی نے، جو آج کل امریکہ بیٹھا ہوا ہے، ایک سٹوری بریک کی تھی۔ اگر الزامات بے بنیاد تھے تو اس صحافی کی امریکہ سے گرفتاری کیوں نہیں کی گئی؟ گرفت کی جا سکتی تھی۔ اس طرح ایک اور صحافی دن دہاڑے اغوا ہو گیا، اس نے بھی اداروں پر الزام لگایا، اس کے ملزمان بھی بے نقاب نہ کیے جا سکے۔ ابصار عالم نے گولیاں کھانے کا دعویٰ کیا تھا، اس سٹوری کا کیا بنا؟ یہ گمنام واقعات دیگر صحافیوں کے ساتھ بھی پیش آئے، مگر آج تک سچ اور جھوٹ کا بھید نہیں کھل سکا اور ہر صحافی الزام سیدھا اداروں پر تھوپ دیتا ہے۔ یہی وہ سبب ہے جو آئے روز بلاگروں کو بھی مشہور اور مظلوم ہونے کا موقع فراہم کر رہے ہیں۔ اس قسم کے واقعات کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا گیا تو عوام میں جنم لینے والے شکوک و شبہات کیسے ختم ہوں گے؟ کب تک ہر واقعے کو سازش کہہ کر نظر انداز کیا جاتا رہے گا؟ حالیہ واقعے میں بہت جھوٹ ہے، اس طرح کے ڈراموں سے ہیرو نہیں بنا جا سکتا۔ غیر معروف بلاگر اسد طور کو انصاف اور ان ڈاکٹروں کو سزا دی جائے جو اس بیچارے کی دونوں بازوؤں پر پٹیاں باندھتے اور اتارتے رہے۔ اس سے زیادہ سنگین ظلم ہوتے ہیں شہریوں پر، مگر سیاستدان کبھی خبر لینے نہیں پہنچے۔ جمہوریت کے مام میں وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں اداروں کو ذلیل کرنا مقصود ہو، جہاں اداروں کی تذلیل کی جاتی ہے۔ اپوزیشن کی جنگ کا غیر معروف بلاگر کی مشکوک کہانی اور معمولی چوٹوں پر عیادت کو جانا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اس سارے واقعے کے پس پشت دال میں کالا ہے، بلکہ ساری دال ہی کالی ہے۔ یہ سارا سٹیج کس کے کہنے پر سجایا گیا؟ سارا سٹیج پاکستان مخالف قوتوں کے لیے سجایا گیا۔ یہ مخالف قوتیں ڈائریکٹ تو پاکستان کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتی، جنگ نہیں لڑ سکتی۔ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک اٹامک پاور ہے، پاکستان کی ملٹری بہت سٹرونگ اور پروفیشنل ملٹری ہے، اس لیے ڈائریکٹ وہ اس کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ تو لہٰذا وہ پاکستان میں موجود یہ صحافی کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہائر کرتے ہیں، ان کو پیسہ دیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ تم لوگ ایسے ایسے ڈرامہ کرو، مطلب جیسے اسد طور نے کیا ہے۔ جی میں اسلام آباد میں اپنے فلیٹ میں موجود تھا، کچھ لوگ آئے، مجھے اٹھا کر لے گئے اور مجھے مارا پیٹا اور دوبارہ مجھے میرے فلیٹ میں چھوڑ گئے۔ ان ڈراموں کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو بتانا کہ دیکھو پاکستان میں ایک ایسا ادارہ ہے، ISI نام کا، یہ خفیہ ادارہ ہے، یہ جب چاہے کسی کو بھی اٹھا لے، کسی کو مارنا شروع کر دے، یا تو اس کو مار دے یا پھر زخمی کر کے ان کے گھر پھینک دیں۔ تو آپ اس ادارے کے خلاف ہماری آواز کو پریفر کرو، ہماری آواز سنو اور اس ادارے کے خلاف ایکشن لو، تاکہ عالمی قوتوں کو ایک جواز مل جائے، ایک بہانہ مل جائے اور وہ ISI پہ پابندی لگائیں اور حکومت کو بھی کہیں کہ ISI پر پابندی لگائیں۔ اگر حکومت ISI پر پابندی نہیں لگاتی تو حکومت پہ سینکشن لگا دیں، یا ملک کے جو نوجوان ہیں ان کو ISI کے خلاف کرنا، ملک کی آرمی کے خلاف کرنا کہ دیکھو آج میرے ساتھ ہو رہا ہے، کل کو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس سے پہلے کہ یہ آپ کے ساتھ ہو آپ میرے ساتھ سڑکوں پر آ جاؤ۔
ہم اس ادارے کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، ہم ان اداروں کو تحفظ فراہم کرنے والی حکومتوں کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، اور اس طرح ملک بد امنی کا شکار ہو جائے گا، اور ملک میں ویسے ہی حالات ہو جائیں گے جو لیبیا میں ہوئے، جو شام میں ہوئے۔ یہ سب کچھ ان صحافیوں کے ذریعے پاکستان میں یہ سب کچھ چاہتے ہیں، پاکستان کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں، اور اس ڈرامے کا مقصد یہ ہے۔ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ اسد طور نامی صحافی، میں تو پہلے اس کو جانتی بھی نہیں تھی، یہ میڈیا میں آیا ہے اور اس کے بازو پہ اتنی بڑی پٹی باندھی ہوئی تھی، اتنی وہ بڑی پٹی باندھی ہوئی تھی، لگتا ہے 3-4 رول پٹی کے اس کے ہاتھ پہ باندھ دیے، جیسے پتہ نہیں اس کی جو بازو ہے وہ بازو کی ہڈی چکنا چور ہو گئی ہے۔ لیکن یہ دیکھیں 2-3 دن پہلے اس نے ایک پروٹیسٹ کیا تھا، اس نے اتنی بڑی پٹی باندھی ہوئی تھی، اب اس کا بازو دیکھیں، یہ 2-3 دن میں ہی ریکور کر گیا، 2 دن میں ٹھیک ہو گیا۔ بازو دیکھیں کوئی خاص نشان بھی نہیں ہے۔ تو اس واقعے میں ڈاکٹر بھی ملوث، یہ سارا ڈرامہ پری پلان تھا اور ایک ٹیم ورک تھا، اس میں ڈاکٹر بھی ملوث ہیں، لہٰذا اس ڈرامے کی انکوائری کے لیے ڈاکٹروں سے بھی پوچھ گچھ کی جائے، یقیناً ان کو بھی ان معاملات کا پتہ ہوگا، وہ بھی ان معاملات سے باخبر ہوں گے۔ اور اس غیر معروف صحافی کے ڈرامے کو نہ صرف پاکستانی سوشل میڈیا پر وائرل کیا بلکہ پوری دنیا میں اس کو وائرل کر دیا، پوری دنیا میں اس صحافی کو کوریج ملی، ایون بی بی سی کے ایک پروگرام میں دیکھ رہی تھی، فواد چودھری سے بھی اس صحافی کے بارے میں پوچھا گیا، اتنی اس کو اہمیت دی گئی، اتنا اس کو پوری دنیا میں میڈیا کے ذریعے مشہور کیا گیا اس واقعے کو، تاکہ دنیا کی اٹینشن لی جائے اور دنیا کو بتایا جائے، دیکھیں پاکستان میں ایک خفیہ ادارہ ہے، وہ لوگوں کے ساتھ یہ کرتا ہے، لوگوں کو گھر سے اٹھا کر لے جاتا ہے، ان کو مار پیٹ کرتا ہے، یا تو جان سے مار دیتا ہے یا ان کو بیکار کر کے، ان کو زخمی کر کے ان کے گھر میں پھینک دیتا ہے۔ اس طرح انہوں نے پری پلان طریقے سے، ایک منظم طریقے سے پاکستان کی آرمی اور پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اور اپوزیشن کا کمال دیکھیں، اور اس واقعے پر اپوزیشن کا رول دیکھیں، اپوزیشن کا اصل چہرہ دیکھیں۔ جو پاکستان کے بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، پچھلے دنوں بلوچستان میں ایک دھماکہ ہوا، 7 لوگ شہید ہو گئے، چمن میں دھماکہ ہوا، اس میں اتنے بے گناہ مسلمان پاکستانی شہید ہو گئے، یہ ان کے گھروں میں نہیں گئے، اور یہ جو غیر معروف صحافی تھا، بلاگر تھا، اس کے جو ڈرامہ تھا جس میں اس نے خود کو ہی اپنے آپ کو تھوڑا سا زخمی کر لیا اور اتنی بڑی پٹی باندھ کر میڈیا کے سامنے آ گیا، یہ پوری ٹیم، یہ جو ہائی پروفائل لوگ ہیں پاکستان کے، جن کے پاس باقیوں کے لیے تو ٹائم نہیں ہوتا، اس کے لیے ان کے پاس پورا دن ہی تھا، اور یہ اسپیشل ان کے گھر پوری کی پوری بارات ان کے گھر گئی۔ اتنی تکلیف تو شاید اس صحافی کے گھر والوں کو بھی نہ ہوئی ہو جتنی اپوزیشن لیڈران کو ہوئی، اور پورا کا پورا جتھا اس کے گھر پہنچ گیا اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے۔ موجودہ حکومت کو ان ڈراموں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اس پر سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے، اور جو یہ لوگ ہیں جو اس ڈرامے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، تاکہ ان کا انجام دیکھ کر یہ جو عالمی طاقتیں باقی لوگوں کو ہائر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں وہ بھی باز آ جائیں۔ ایک منظم سازش کے تحت ISI کو 5th جنریشن وار فیئر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ISI سمجھتی ہے کہ جب CCTV فوٹیج میں ملزمان کی شکلیں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہیں تو پھر تفتیش آگے بڑھنی چاہیے اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے، اور اس سلسلے میں ISI تفتیشی اداروں سے مکمل تعاون کرے گی۔ اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والا صحافی کہتا ہے کہ ہم اداروں کے خلاف نہیں، اداروں کو بدنام کرنے والی شخصیات کے خلاف ہیں۔ تو جناب، ہر باشعور شہری سمجھ جاتا ہے کہ ہر ڈرامہ سچی کہانی نہیں ہوتا۔ حقیقت میں یہ وہ شخصیات ہیں، یہ بڑے بڑے اداروں کی وہ شخصیات ہیں جو ان کو NRO نہیں دے رہی، جو ان کی اربوں خربوں کی پراپرٹیز ہیں، ناجائز اثاثے ہیں، ان کو تحفظ فراہم نہیں کر رہی، جو ان کے کہنے پر عمران خان کی حکومت کو گرا نہیں رہی، جو امریکہ کو اڈے فراہم نہیں کر رہی ہیں، جو امریکہ کے تحفظ کے لیے کام نہیں کر رہی، یہ وہ شخصیات ہیں جن کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچ رہا ہے، ان کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں،
ان کے منافقانہ چہرے لوگوں کے سامنے عیاں ہو رہے ہیں۔ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ کیسے کیسے انہوں نے ملک کو تباہ کیا اور کن کے کہنے پر تباہ کیا۔ ان کے منافقانہ رویے سے لوگ اویئر ہو رہے ہیں۔ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ ملک کو تباہ کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ آج نوجوان بے روزگار ہیں تو ان کی وجہ سے ہیں۔ آج بچے تعلیم سے محروم ہیں تو ان کی وجہ سے ہیں۔ آج لوگ چھت جیسی بنیادی سہولت سے محروم ہیں تو ان کی وجہ سے ہیں۔ آج ملک میں مہنگائی ہے تو ان کی وجہ سے ہے۔ آج ملک میں انتشار ہے تو ان کی وجہ سے ہے۔ یہ لوگ ملک کا بھلا نہیں چاہتے، یہ اپنی عوام کا بھلا نہیں چاہتے، یہ تو اپنی جیبیں بھر رہے تھے، اور اپنی جیبیں بھرنے کے لیے یہ پاکستان کی مخالف قوتوں کے لیے ہر طرح کا کام کرنے کے لیے تیار تھے اور ہر طرح کا کام کر رہے تھے۔ یہ پاکستان سے پیسہ لوٹ کر باہر کے بینکوں میں جمع کرواتے تھے اور عالمی طاقتوں سے کہتے تھے آپ ہمارے پیسے کی حفاظت کرو، ہم پاکستان میں آپ کے مفاد کے لیے کام کریں گے، آپ کے مفاد کی حفاظت کریں گے۔ تو اس طرح یہ اپنے ضمیر کا سودا کرتے تھے، اپنے ضمیر کو گروی رکھتے تھے، صرف اور صرف اپنی حکمرانی کے لیے اور اپنی ناجائز دولت کے بچاؤ کے لیے۔ یہ بہت ظالم لوگ ہیں، یہ پاکستان کی عوام کے ہمدرد نہیں ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق صرف اپنی حکمرانی کے ساتھ ہے، ان کا تعلق اپنے پیسے کے ساتھ ہے، اور ان کا تعلق پاکستان مخالف قوتوں کے ساتھ ہے، جن کے ساتھ مل کر یہ پاکستان کو تباہ کرتے ہیں، کبھی ڈیم نہ بنا کر، کبھی درخت نہ لگا کر، اور کبھی یہاں پہ صنعتیں نہ لگا کر، ہر طرح سے یہ پاکستان کو تباہ کر رہے تھے۔